السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین حضرات، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں بہنوں، میں جو آج تقریر کرنا جا رہا ہوں، میری جو موضوع ہے وہ اسلام کی طاقت اور اسلام کی کمزوری. اسلام کی طاقت یہ ہونی چاہیے، اسلام کی طاقت یہ ہے کہ اسلام اپنے طاقت کو اپنے قابو میں رکھنے چاہیے. آج میرے بھائی لوگ اپنے اسلام کی طاقت کو کسی کو ڈرا کر کسی کو دھمکاتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں. وہ طاقت، اگر آپ کو وہ طاقت کا استعمال کرنا ہے، آج جو مسلمان کو اتنی مارا جا رہا ہے، اسلام کو کاٹا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے. اسلام اپنی طرف سے ہٹ چکا ہے، اسلام کا کوئی دوست نہیں ہے. اور میرے دوستوں، اسلام یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی صحابہ لوگ، اسلام پہ یہ فرض ہے کہ نماز 5 وقت کی ہے، لیکن ہمارے اللہ نے اپنے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت نماز دی تھی. اگر ابھی 5 وقت کی نماز ہے، اس ٹائم 50 وقت کی نماز رکھی، تو کیا ہم 2 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے؟ تو کیا ہم 50 ٹائم کا نماز کیسے پڑھتے؟ ہم جب فجر کا نماز نہیں پڑھتے ہیں، ظہر کا نماز نہیں پڑھ پاتے، تو کیا ہم 50 وقت کی نماز پڑھیں مسجد میں آ کر؟ اس کو تو ٹھنڈی میں وضو کرنے میں ٹھنڈا لگتا ہے، پانی ٹھنڈا ہے. یعنی یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں، ان کو وضو کرنے میں ٹھنڈی میں تکلیف آتی ہے. اگر آپ کو ٹھنڈا لگ رہا ہے تو میٹھی بھی ہے، میٹھی سے بھی تیمم کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں کہتے ہیں گرمی آنے دو نماز پڑھیں گے. ارے نماز پوری سال ہے، آدھا سال نہیں ہے. ہم ٹھنڈی میں کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟ ایک وضو کی وجہ سے. وضو تو ہر نماز میں ہے، وضو کو ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے رکھا ہے. کیا وضو کی بھی ایک طریقہ ہے؟ وضو نماز سے پہلے کی جاتی ہے، اور وضو کو بھی اللہ تعالیٰ نے، وضو جب ہم کرتے ہیں تو میں ایک خاص طور سے ایک آدمی کو دیکھا کہ وضو جب وہ کرے تو پہلے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد منہ دھوئے، اور جب وہ منہ دھونے سے پہلے وہ کلی کیے، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالے تو سیدھا پاؤں دھونے لگے، اس کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد مشا کرتے ہیں. اور جب ہم اسے کہا تو وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ، ہم ایسی کری ہو. میں نے اسے چھوڑ دیا. اگر ہم کسی کو بولتے ہیں نماز پڑھ چلا چچا، تو وہ بولتا ہے جو بولتا تو ہی پڑھ. ہم نے بولا ہے کبھی؟ اور آج اس لیے مسلمان مارے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ اسلام کی کمزوری ہے. اسلام پہ پوری لاگ ہٹ گئے ہیں، اسلام کی بنیاد ختم ہو چکی ہے. کیا ہمارے نبی نے یہ سکھا گئے تھے، یہ کر کے گئے تھے؟ ہمارے نبی حضرت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو یہ سکھائے تھے نماز پڑھنے کے لیے. جب اذان ہوتا ہے تو اپنے کام میں بزی رہتی ہے، اپنے کام میں جو ہے نا تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اذان ہو رہا ہے، کام میں بزی نہیں ہے.
اذان ہو رہا ہے, کام میں بھیڑے ہوئے ہم, کان میں کوئی سنوائی ہی نہیں, کان بہرا ہو جاتا ہے نماز کے وقت. اور جب نماز ختم ہوتا ہے دیکھتا نمازی کو تو پھر نا اس کا کان کھل جاتا ہے. ہاں, جب اذان ہوتا ہے تو کان بہرا ہوتا ہے, جب اذان ختم ہو جاتا ہے اور نماز ختم ہو جائے گا اس کا کان کھل جاتا ہے. اب کان سے بہت سنائی بھی دیتا ہے. کوئی فضول سے ایک بات اس کو گالی کہیں نہ بکتے, فضول سے اس کا گلہ ہے مر دے گا کہ تو ہمیں گالی کہیں بکتے. اور جب اذان ہوتا ہے اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اذان ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کا اذان کے وقت اس کا کان بہرا ہوتا ہے. اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرا کھیت خالی ہو اور ان کا خصی کھیت کو دیکھ کے وہاں پہ جو جنگل لگتا ہے کوئی بھی خصی والی آ کر اس کھیت میں اپنے خصی کو ٹھوکے گی اور اس کے بعد اپنا کھیت والا آئے گا, اس کے بعد لگا رہے ایک خصی کو اور ٹھوکلا ہے. اس کے بعد خصی والی کو کوئی گا, خصی کو اٹھا کے اس کا خدا کھا دے گا. یہی تو ہے ہمارے اسلام میں مسجد خالی رہتا ہے, کوئی بھی غیر مسلمان ہمارے مسجد میں ایک مٹی کا بنا ہوا پتلا لا کر پوجا کرے گا تو ہم پتلے رکھنے والے کو کھوجیں گے. کیوں؟ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے, مسجد خالی ہے, اذان نہیں ہو رہا ہے, تو کوئی بھی غیر مسلمان کا جو واجب ہے کہ وہ اپنی پتلا لا کے یا پہ کھڑا کر کے وہ پوجا کرے اور ہم اسے کھوجیں گے. کون رکھا ہے؟ کسی بھی غیر مسلمان سے پوچھیں گے, جو پوجا کر رہا ہے اس سے پوچھیں گے, وہ بولے گا ارے ہاتھ میں رکھ لے, یہاں پہ مورتی ہے تب پوجا کریو. آج مسلمان سے پوچھیں گے کہ مسجد کیوں کھڑی ہے تو اس سے کچھ معلوم نہیں. خالی ہفتہ نماز پڑھتے, ایسے کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ خالی سال میں ایک بار نماز پڑھتے, وہ بھی عید, وہ بھی نیا کپڑا میں جوتا موجا سب چیز کر اس کے بعد جائیں گے گاؤں میں داخل ہوں گے. یہ کہیں گے اپنے آپ کو کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں, ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں. اور آج ایسے کتنے نمازی لوگ بھی ہیں ان کا نماز جو ہے نا, نماز وہ پڑھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ پڑھتے ہیں لیکن ان کا نماز قبول بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ نماز میں کیا نام کیوں نہیں, وہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے اور اس کا سوچ کدھر اور ہے کہ نماز میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمیں 1 لاکھ روپیہ کہیں پہ مل گیا, کہیں پہ پیسہ مل گیا, کہیں پہ کچھ مل گیا, مزہ آ جاتے ہیں. یہی نماز میں السلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کے بعد اٹھے سنت پڑھے اور اس کے بعد جیب میں سے نکلے گا نہیں تو لنگی کے پسنے سے نکالیں گے کے بعد پھیلی چنیانا چاہیے. کیوں؟ نماز کی ادب ہی نہیں ہوئی. نماز پڑھتے ہیں ہم لیکن نماز کی ادب نہیں ہے تو نماز کیا چیز کا, جب گیٹ سے باہر نکلتے تو کھیلی چنانا شروع ہو جاتا ہے. بڑے دوستو, آج جو مسلمان کے ساتھ اتنی بڑی تباہی ہوتی ہے, مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے. کیوں؟ اسلام کی کمزوری ہے. تمہیں اتنا طاقت دکھانا ہے کہ تم جان لڑو اس فلسطین سے جہاں مسلمان کو مارے جا رہے ہیں, مسلمان کو کاٹے جا رہے ہیں, مسلمان بھوک سے مر رہا ہے. وہاں جائیے آپ, وہاں پہ طاقت کا اندازہ لگائیے. گاؤں میں بیٹھے بیٹھے کسی لوگ کو دھمکا کے اور کسی کو ڈرا کے وہ اپنے آپ کو طاقتور نہیں سمجھتا. اور آج مسلمان پہ اتنی ظلم ہو رہی ہے کہ مسلمان کو بے رحمی سے کاٹا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کا اسلام بھی کمزور ہے, وہ نماز سے دور ہے. میرے دوستو, میں اپنے ایک شعر پڑھ کے میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. نہ گھبراؤ فلسطین ابھی اسلام باقی ہے, ارے نہ گھبراؤ فلسطین ابھی اسلام باقی ہے, ڈرو مت ابھی قرآن باقی ہے.